بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سورہ اعراف آیت نمبر 18 سے 23 تک اس درس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بقیہ آیات انشاءاللہ دوسرے درس میں اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ان آیات کا ترجمہ اور اس کے بعد مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا اس سے ذلیل دھتکارا ہوا، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تم سب سے ضرور بھروں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھی، اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر پھسلا دیا، پھر ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئی، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ سطر ڈھانک سکے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا، اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملائے اعلیٰ کے مقام سے نکال کر دور ہٹا کر اور اسے دھتکارتے ہوئے لعنت کرتے ہوئے فرمایا نکل جا اس سے ذلیل و دھتکار ہوا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا اس کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کی جزا جہنم ہے اور پوری سزا ہے۔ ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہا اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہا، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہا اور ان سے وعدے کرتا رہا، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ بے شک جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر آپ کا پروردگار کارساز کافی ہے۔
محترم سامعین، شیطان کا حضرت آدم اور حوا کے ساتھ مکر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام ان کی بیوی حوا کے لیے یہ جائز قرار دیا کہ وہ ایک درخت کے پھل کے سوا جنت کے دیگر تمام پھلوں کو کھا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ مگر شیطان اس کی وجہ سے حضرت آدم اور حوا سے حسد کرنے لگا، اور اس نے مکر و فریب اور وسوسے کے ذریعے سے یہ کوشش شروع کر دی کہ انہیں جنت کی اس عظیم الشان نعمتوں اور لباس فاخرہ سے محروم کر دے۔ اس لیے اس نے ازراہ کس و افطرا یہ کہا کہ تم دونوں کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، یعنی تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ تاکہ تم اس پھل کو کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور تم اس درخت کے پھل کو کھا لو تو تمہیں یہ دونوں باتیں حاصل ہو جائیں گی، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا سورہ طہ میں، کہا آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتلاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کے کبھی زائل نہ ہو۔ محترم سامعین، امام قتادہ رحم اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا، ابلیس نے آدم اور حوا دونوں کے سامنے اللہ کے نام کی قسم کھائی اور اس طرح انہیں دھوکہ دیا، اور مومن اللہ کے نام کی وجہ سے دھوکہ کھا ہی جاتا ہے۔ چنانچہ ابلیس نے اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہا میں تم سے پہلے پیدا ہوا ہوں اور تم سے زیادہ جانتا ہوں، لہذا تم دونوں میری بات مانو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ محترم سامعین، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام لمبے قد کے تھے، گویا وہ کھجور کا تن آور درخت ہوں، اور آپ کے سر کے بال بھی گھنے تھے۔ جب آپ سے غلطی ہوئی تو آپ کے ستر کی پوشیدہ چیز جسے وہ پہلے نہیں دیکھتے تھے ظاہر ہو گئی۔ آپ جنت سے بھاگنے لگے، جنت کے ایک درخت نے آپ کو سر سے پکڑ کر روک لیا تو آپ نے کہا مجھے چھوڑ دو، تو اس درخت نے کہا نہیں، آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کی نہیں اے اللہ میں تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ محترم سامعین، عبدالرزاق نے قتادہ رضی اللہ سے روایت کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ اگر میں توبہ و استغفار کر لوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس کے برعکس ابلیس نے توبہ کی بابت کوئی سوال ہی نہ کیا، بلکہ یہ سوال کیا کہ اسے مہلت دی جائے، اور دونوں نے جو سوال کیا اسے پورا کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے سوال کو بھی پورا کر دیا گیا، ابلیس کے سوال کو بھی پورا کر دیا گیا۔ ضحاک رحم اللہ نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارے پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ کے بارے میں کہا یہ وہ کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ سے سیکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب